آئی وہی بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پڑھنا پڑھانا، اور ایک ہے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اگرچہ پڑھنا پڑھانا بھی عبادت ہے، لیکن عبادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت براہ راست اللہ کی عبادت، اور دوسری وہ عبادت جو بالواسطہ اللہ کی عبادت۔ ایک براہ راست عبادت اور ایک بالواسطہ عبادت۔ براہ راست جو عبادت ہے، جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی تو یہ براہ راست اللہ کی عبادت ہے۔ ذکر اور تلاوت براہ راست اللہ کی عبادت، لیکن پڑھنا پڑھانا براہ راست عبادت نہیں ہے، وہ بالواسطہ عبادت، یعنی وہ ایک مقدمہ ہے عبادت کا۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں، جیسے وضو کرنا اور نماز پڑھنا۔ وضو کرنا بھی عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، لیکن وضو کرنا تو بالواسطہ عبادت ہے، براہ راست عبادت نہیں، اور نماز براہ راست عبادت ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز سے پہلے وضو کرتا ہے، اسی کہ وہ اس کا مقدمہ ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، لہذا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے۔ اب فرض کرو کہ ایک آدمی نے عبادت کے فضائل پڑھتے پڑھتے وضو کے فضائل پڑھ لیے، وضو کی بڑی فضیلت ہے، وضو سے یہ اجر ملتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے، یہ فائدہ ملتا ہے، یہ برکت حاصل ہوتی ہے، احادیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ وضو کے بہت فضائل جو بیان کیے گئے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ایک آدمی کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے وضو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ اب نل پہ بیٹھ کے 10 بار وضو کرتا ہے۔ کتنے بار؟ 10 بار۔ ایک بار وضو کیا، میں نے کہا بھائی بڑا ثواب ملا، اور ایک بار وضو، بہت ثواب مل گیا، اور ایک بار وضو۔ تو ایک جگہ نل پر بیٹھ کر یا کسی حوض پہ بیٹھ کے وضو کی فضیلتوں کو پانے کے لیے بار 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 وضو کرتا ہے۔ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ آپ سب مفتیان کرام ہیں نا، ابھی پڑھ پڑھ کے مفتی بن کے آئے ہیں، کوئی چھوٹا مفتی، کوئی بڑا مفتی، کیا فتویٰ ہے؟ بولو بولو بھائی، ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فتویٰ آپ اس آدمی کو دیں گے جو آدمی کے وضو کی فضیلتوں کو پانے کے لیے نل پر بیٹھ کر یا حوض پہ بیٹھ کے بار بار وضو کر رہا ہے، بار بار وضو کر رہا ہے؟ ایک آدمی نے اس کو دیکھ کر کہا، ارے میاں ابھی تو آپ نے وضو کیا، پھر کیا وضو کرتے ہو؟ بڑا ثواب ہے وضو میں۔ دوسری بار کیا، تیسری بار کیا، 5ویں بار کیا، 10ویں بار کیا۔ جو آدمی بھی اس کو دیکھے گا وہ کہے گا ایسا لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اسے پاگل کیوں کہتے ہیں جبکہ وہ ثواب پانے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اگر کہے کیا عبادت کرنا پاگل پن ہے؟ اچھا یہ ایک مثال تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک اور مثال لیجیے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر 2 رکعت کی نیت کرتا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے اور ایک 2 رکعت کی نیت کرتا ہے، اس طریقے پر بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، تو کیا اس پر کسی کو اشکال ہوتا ہے؟ ارے کیوں بار بار پڑھ رہا ہے؟ ہوتا بھائی اشکال؟ نہیں ہوتا۔ اب دیکھو 2 مثالیں ہیں، ایک آدمی بار بار وضو کرتا ہے تو آپ
اشکال ہوتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹا موٹا طالب علم ہوگا نا اسے بھی اشکال ہوگا، وہ کہتا ہے کیوں بار بار وضو کرتے ہیں، کیوں بار بار. لیکن ایک آدمی دو رکعت 10 بار پڑھ لے، 20 بار پڑھ لے، پوری رات پڑھ لے، کوئی اشکال نہیں کرے گا. کتنے اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، کتنے عبادت گزار ہیں سبحان اللہ. ان کو دیکھو کہ بھائی پورا ادھر ادھر سب چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں کیسے مصروف ہیں. تعریف کریں گے نا، وہاں تعریف کے بجائے تنقیص ہے، وہاں پر تحمیل ہے. تحمیل کے معنی احمق بتانا، اسے احمق بتائیں گے، تحمیل کریں گے، تذلیل کریں گے، تجہیل کریں گے. بڑا جاہل آدمی ہے، لیکن نماز بار بار پڑھے تو کوئی ایسی بات نہیں کہتا، تعریف کرتا ہے. دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز بھی عبادت اور وضو بھی عبادت. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز پر بھی ثواب، وضو پر بھی ثواب. لیکن کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کا یہ فتویٰ ہوتا ہے کہ وضو کرنے والا بار بار وضو کرے تو آپ اسے احمق بتاتے ہیں، جاہل بتاتے ہیں. اور ایک آدمی بار بار رکعتوں پر رکعتیں پڑھتا چلا جائے تو آپ اس کی تعریف کے گیت گانے لگتے ہیں اور اس کی فضیلت و عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں. دونوں کے اندر آخر کیا فرق ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. آپ اب ذہن کو دوڑائیں اور اس سوال کا جواب نکالیں کہ بھئی کیا بات ہے، وہ بھی تو عبادت، یہ بھی عبادت، کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ ہم اس کو غلط کہتے ہیں، اس کو صحیح کہتے ہیں. اس آدمی کو ہم جاہل کہتے ہیں، اس کو بہت بڑا عابد کہتے ہیں. اس آدمی کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، اس کو بڑا عاقل سمجھتے ہیں. حالانکہ دونوں کے دونوں تو عبادت ہی میں مصروف ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ایک کے بارے میں یہ فتویٰ اور ایک کے بارے میں یہ خیال؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اب کل آپ اس کا جواب لے کر یہاں تشریف لائیے، آپ کا دماغ کا امتحان لیں گے کہ بھائی آپ نے کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، دین پر آپ کتنی سمجھداری کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں. یہ دین کی سمجھ کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے. آپ سب کو دین کی سمجھ ہے، اسی لیے تو آپ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں، اسے بہت بڑا اچھا سمجھتے ہیں. یہ بھی دین کی سمجھ ہی کی بات ہے. لیکن یہ دین کی سمجھ میں یہ سمجھنا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، یہ اس سے بھی گہری دین کی بات ہے. جتنا آپ سمجھ رہے وہ بھی دین کا فہم ہے، وہ بھی دین کی جانکاری ہے، دین میں تفقہ کی بات ہے. اور صحیح بھی ہے کہ وضو پر وضو کرنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، نماز پر نماز پڑھنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان میں فرق اور بنیادی طور پر دونوں کے درمیان میں کیا وہ امتیاز ہے، یہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب یہ آپ پر چھوڑوں یا میں ہی بتا دوں؟ نہیں بتا دوں تو آپ کا کیا کام ہے؟ میں ہی سب بتا دوں تو آپ کس کام کے بھرے؟ کچھ آپ بھی کر لو، میں نے کر لیا، میں نے سوال کر دیا، جواب آپ دے دیجیے. دے دیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ تو پھر آپ پر ہی چھوڑتا ہوں. جو بچے بھی انشاءاللہ اس کا جواب معقول طریقے پر لا کر دیں گے انشاءاللہ ان کو میں 50 روپے انعام دوں گا. لیکن ایک دوسرے کو نہیں بتانا، بس پورے آ گئے تو میں کل سے لاؤں گا. میں تو بھائی بہت آدمی ہوں. یہ تو اپنے ذہن میں رکھ کے لانا، دوسرے کو نہیں بتانا. بغیر دوسرے کو بتائے آپ رکھ کر لا کر کل یہاں کی مجلس میں کھڑے ہو کر اس کو بیان کریں گے تو ہم آپ کو 50 روپے انعام دیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. چلو آج کی یہی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا